اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سلسلہ ہے، سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کے مختلف شعراء کا فارسی کلام لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے، جس میں اس کا لفظی ترجمہ، مختصر تشریح اور وضاحت پیش کرتے ہیں۔ تو پچھلے جو لاسٹ لیکچر آپ نے سماعت کیا، اس میں ہم پند نامہ سے حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے پند نامہ، جو پند و نصائح پر مشتمل ہے، اس سے ہم در بیان حسن خلق سے ہم نے 2 لیکچر ریکارڈ کروائے تھے، اور بہت سے احباب نے ان کو پسند بھی کیا، اور ذاتی طور پہ بھی مجھے ان کی طرف سے میسیجز آئے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ تو آج میں آپ کے لیے پند نامہ سے ہی مناجات بجناب مجیب الدعوات، ایک دعائیہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات ہے، اس کو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو آج کے ہم اس لیکچر میں فارسی گرامر کو بہت کم ٹچ کریں گے، اس لیے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں کمپلیٹ کروں ایک نشست میں۔ اس کے غالباً 10 اشعار ہیں، تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کا فقط ترجمہ، مختصر سی وضاحت تشریح پیش کروں گا، تو ہم جلدی سے ان اشعار کو پڑھیں گے۔ بہت پیارے خوبصورت دعائیہ اشعار ہیں۔ اس میں مناجات ہے، پہلے بندہ اپنے جرائم کا اللہ پاک کی بارگاہ میں اقرار کرتا ہے، پھر وہ اپنی حضوری پیش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، سوالی بن کے، سائل بن کے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مناجات کرتا ہے، جو فریاد کرتا ہے، اور اس کی جو رحمت کی بات کرتا ہے، یہ سارا حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ تو بہت خوبصورت اشعار ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں حصہ بھی بنانا چاہیے، اور بہت سے علماء ہیں جو آج بھی اپنی دعاؤں میں یہ اشعار پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ اشعار سنے بھی ہوں گے، مساجد میں بہت سے علماء کرام ان کو پڑھتے بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اشعار، آپ دیکھیں سامنے سکرین کے اوپر۔ مناجات بجناب مجیب الدعوات، مجیب الدعوات یعنی دعاؤں کو قبول فرمانے والے کی بارگاہ میں التجا، دعا۔ مناجات بجناب مجیب الدعوات، دعاؤں کو قبول فرمانے والے کی بارگاہ میں التجا یا دعا۔ پہلا شعر فرماتے ہیں: بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گناہ گار متو آمرزگار۔ بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گناہ گار متو آمرزگار۔ بادشاہ کا معنی اے بادشاہ، جرم مارا ہمارے جرائم کو، ہمارے جرموں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو درگزار، تو معاف فرما، تو معاف فرما۔ ما گناہ گاریم، ہم گناہ گار ہیں، و تو، اور تو آمرزگار، بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اب آمرزگار یہ امرزیدن کا معنی تھا بخشنا، تو اس سے امرزندہ اس میں فاعل قیاسی آتا ہے، تو یہ امرزگار ہے، یہ اس میں فاعل سمائی ہے۔ ٹھیک ہے، مختصر سا ٹچ ہوگا فارسی گرامر کا، اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ اشعار زیادہ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک نشست میں یہ تمام اشعار ہم کمپلیٹ کریں۔ بادشاہ جرم مارا درگزار، اے بادشاہ، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے،
اے دونوں جہانوں کے رب، جرم مارا ہمارے گناہوں کو درگزار معاف فرما۔ اے بادشاہ، اے مالک کائنات، اے مالک کل جہاں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رحم فرمانے والے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ماں گناہ گاریم و تو آمرزگار، ہم گناہ گار ہیں اور تو بخشنے والا ہے۔ چلے جی آگے دوسرا شعر۔ تو نیکوکاریو ما بد کردائیم، جرم بے اندازہ و بے حد کردائیم۔ ما گناہ گاریم، تو نیکوکاریو ما بد کردائیم، جرم بے اندازہ و بے حد کردائیم۔ تو نیکوکاری، تو نیکی کرتا ہے، تو بلائی کرتا ہے، تو اچھائی کرتا ہے، تو احسان کرتا ہے، تو رحمت کرتا ہے، تو عطا کرتا ہے، جبکہ ہم ما بد کردائیم، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم معاصی کرتے ہیں، ہم غفلت کرتے ہیں۔ تو یہ ان معنوں میں یہ استعمال ہوگا۔ تو نیکوکاریو ما بد کردائیم، تو بلائی کرتا ہے، و ما بد کردائیم، اور ہم گناہ کرتے ہیں۔ جرم بے اندازہ و بے حد کردائیم، اور گناہ بے شمار اور بے حساب کرتے ہیں۔ اور گناہ بے اندازہ و بے حد کردائیم یعنی بے شمار اور بے حساب کرتے ہیں، یعنی ہمارے جرموں کا تو کوئی حساب ہی نہیں، جبکہ تو عطا کرتا ہے، تو احسان کرتا ہے، تو بلائی کرتا ہے، تو نیکی کرتا ہے، تو رحمت کرتا ہے، تو عطا کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں آگے سے؟ ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم غفلت کرتے ہیں۔ تو ہم گناہ کرتے ہیں اور اتنے گناہ کرتے ہیں کہ بے اندازہ، بے شمار اور بے حساب کرتے ہیں۔ یعنی یہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے جرموں کا یوں اقرار کر رہا ہے اور اس کی عطا، اس کی رحمت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو آگے چلے۔ سالہا در بند اسیاں گشتہ ایم، سالہا در بند اسیاں گشتہ ایم، آخر از کردہ پشیماں گشتہ ایم۔ سالہا کا معنی سال ہا سال، سال ہا سال مراد یعنی پوری عمر، تمام عمر۔ سالہا در بند اسیاں گشتہ ایم، تمام عمر در اسیاں گناہوں کی قید میں رہے ہیں ہم، تمام عمر گناہوں کی قید میں رہے ہیں ہم۔ آخر از کردہ پشیماں گشتہ ایم، آخر کار ہم اپنے کیے پر پشیمان ہوئے ہیں، آخر ہم اپنے کیے ہوئے پر، ان کیے ہوئے گناہوں پر پشیمان یعنی شرمسار ہوئے ہیں، شرمندہ ہوئے ہیں۔ دائماً در فسق و اسیاں ماندہ ایم، ہم کرینے نفس و شیطاں ماندہ ایم۔ پھر شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دائماً، دائماً کا معنی ہمیشہ، در فسق و اسیاں ماندہ ایم، گناہوں اور نافرمانیوں میں رہے ہیں ہم۔ دائماً ہمیشہ گناہ اور نافرمانی میں رہے ہیں ہم کرینے نفس و شیطاں ماندہ ایم، اور ہمیشہ شیطان اور نفس کے ساتھی بن کے رہے ہیں ہم، ہمیشہ نفس اور شیطان کے ساتھی بن کے رہے ہیں ہم۔ روز و شب اندر معاصی بودہ ایم، غافل از امر و نواہی بودہ ایم۔ روز و شب دن رات، روز و شب دن رات، شب و روز، اندر معاصی بودہ ایم، ہم گناہوں میں لت پت رہے ہیں، اندر معاصی بودہ ایم، ہم ہمیشہ شب و روز دن رات گناہوں میں لت پت رہے ہیں۔ غافل از امر و نواہی بودہ ایم، اور تیرے امر و نواہی سے غافل رہے ہیں، اور ہمیشہ شب و روز ہمہ وقت تیرے امر و نواہی سے غافل رہے ہیں۔ اب امر و نواہی کیا ہے؟ امر وہ احکام ہوتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، جو کرنا بندوں کے اوپر لازم ہے، وہ ہو گئے اوامر۔ اور نواہی وہ کام جن سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنے، وہ ہوتے ہیں نواہی۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ہم تو شب و روز گناہوں میں لت پت رہے ہیں اور تیرے امر و نواہی سے غافل رہے ہیں، ہمیں نہیں خبر کہ تو نے ہمیں کیا حکم دیے تھے،
ہمیں نہیں خبر کہ تو نے ہمیں کن کاموں سے روکا تھا، منع کیا تھا، ہم تو وہ کام بھی نہیں کرتے رہے جن کا تو نے ہمیں کرنے کا حکم دیا تھا، ہم تو ان کاموں سے باز بھی نہیں آئے جن کاموں سے رکنے کا تو نے حکم دیا تھا۔ غافل از امر و نواہی بودائیم، ہمیشہ ہم تیرے امر و نواہی سے غافل رہے ہیں، یعنی تمام عمر ہم نے غفلت میں بسر کر دی ہے۔ بے گناہ نہ گزشت برما ساعت، با حضور دل نہ کردم طاعت، بے گناہ نہ گزشت برما ساعت، با حضور دل نہ کردم طاعت۔ پھر فرماتے ہیں بے گناہ یعنی بغیر گناہ کے، نہ گزشت نہیں گزری، برما ہمارے اوپر، ساعت ایک گھڑی بھی، ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس وقت ہم نے گناہ نہ کیا ہو، یعنی ہمہ وقت ہم گناہوں میں لت پت رہے ہیں، ہمہ وقت گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہے ہیں، قدم قدم پہ ہم گناہ کرتے رہے ہیں، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس لمحے ہم سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، ہمہ وقت ہم گناہ کرتے رہے ہیں۔ با حضور دل نہ کردم طاعت، اور اے باری تعالیٰ ہم نے تو کبھی پوری زندگی میں کبھی دل کی توجہ کے ساتھ تیری طاعت بھی نہیں کی، تیری بندگی بھی نہیں کی، تیری عبادت بھی نہیں کی، تیری کوئی فرما برداری بھی نہیں کی، کبھی بھی دل کی توجہ کے ساتھ دل کو حاضر کر کے حضور دل کے ساتھ ہم تو تیری بارگاہ میں کبھی حاضر بھی نہیں ہوئے، یعنی اس قدر ہم غفلت میں رہے ہیں کہ کبھی دل کی توجہ کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر بھی نہیں ہم ہوئے۔ تو یہ سارا اپنا قصہ بیان کر کے بندہ اب کیا کہتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں؟ اب وہ کہتا ہے اے باری تعالیٰ یہ سارا قصہ میں نے اپنا سنا دیا، اپنی تمام عمر کا، تمام زندگی کا، اب کیا ہے؟ بر درآمد بندائی با گرے خطا، بر درآمد بندائی با گرے خطا، آبروے خود با اسیاں رے خطا۔ اے باری تعالیٰ اب یہ بندہ، اب یہ تیرا باغا ہوا جو تیرے در سے بھاگ چکا تھا، تیرے دروازے سے اٹھ کے بھاگ چکا تھا، دنیاوی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ چکا تھا، شیطان کی پیروی اختیار کر چکا تھا، نفس کے پیچھے چل پڑا تھا، اے باری تعالیٰ یہ جو تیرا باغا ہوا بندہ ہے، باغا ہوا غلام ہے، یہ اب تیری چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اے باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ اب بر درآمد، اب تیرے دروازے پہ آ چکا ہے، بر درآمد بندائی با گریختہ، یہ باغا ہوا بندہ، یہ باغا ہوا غلام اب تیری چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اب کس حالت میں آ کے بیٹھا ہے؟ فرماتے ہیں آبروے خود با اسیاں ریختہ، اب وہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ اب یہ بندہ تیری بارگاہ میں، تیری چوکھٹ پہ، تیرے در پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، بھکاری بن کے، سوالی بن کے، رحمت کا طلبگار بن کے اب تیری دروازے پہ آ بیٹھا ہے۔ کس حالت میں؟ آبروے خود با اسیاں ریختہ، اپنی گناہ، اپنی عزت کو گناہوں میں برباد کیے ہوئے اس حالت میں پہنچا ہے کہ اپنی عزت کو گناہوں میں تار تار کیے ہوئے ہے، یعنی گناہوں میں اپنی عزت کو پامال کر کے، برباد کر کے اب تیری بارگاہ میں آ پہنچا ہے۔ تو اب کیا کر، اب وہ چاہتا کیا ہے؟ مغفرت دارد امید از لطف تو، مغفرت دارد امید از لطف تو، زاں کہ خود فرمودائی لا تقنطو، لا تقنطو۔ اب یہ کیا چاہتا ہے؟ مغفرت دارد، وہ مغفرت چاہتا ہے، بخشش چاہتا ہے، تیری رحمت چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، امید از لطف تو، وہ تیری مہربانی سے بخشش کی امید رکھتا ہے، اب وہ تیری مہربانی سے مغفرت کی امید رکھتا ہے، بخشش کی امید رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ زاں کہ خود فرمودائی لا تقنطو، اے باری تعالیٰ اس لیے وہ رکھتا ہے بندہ تیرا، اس لیے تیری رحمت سے امید رکھتا ہے کیونکہ تو نے خود فرمایا ہے لا تقنطو من رحمتی، لا تقنطو من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے یعنی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اے باری تعالیٰ وہ اس لیے اب تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، وہ تیری رحمت سے امید رکھ کے اب تیرے در پہ آ بیٹھا ہے، اب وہ تیری بارگاہ میں
बख्शिश तलब करता है, मगफरत तलब करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है। वो जो सारी ज़िंदगी उसने गुनाहों में बर्बाद कर दी, वो जो सारी उम्र गफलत में बसर करके आ चुका, वो जो सारी ज़िंदगी नफ्स और शैतान की जिसने पैरवी इख्तियार किए रखी, वो अब तेरी बारगाह में शर्मसार हो के सर झुका के तेरा बंदा बन के अब तेरी बारगाह में सर झुका के बैठ चुका है। ए बारी ताला अब तेरी रहमत से बख्शिश की उम्मीद रखता है, इसलिए कि तू खुद फरमाता है मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। आगे चलें जी, आगे देखिए क्या फरमाते हैं, बहुत खूबसूरत शेर। बहरे अल्ताफ़े तू बेपाया बवद, बहरे अल्ताफ़े तू बेपाया बवद, ना उम्मीद अज रहमतत शैतां बवद, ना उम्मीद अज रहमतत शैतां बवद। कहते हैं कि तेरी मेहरबानियों का, तेरी रहमतों का समंदर बेकिनार है, यानी है बारी ताला तेरी रहमतों का समंदर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि बेपाया बवद, कि जिसका कोई किनारा ही नहीं है। ए बारी ताला तेरी रहमतों का समंदर बेकिनार है, बेकिनारा है, जिसका कोई सिरा कोई किनारा ही नहीं है। ना उम्मीद अज रहमत शैतां बवद, और ए बारी ताला तेरी रहमत से ना उम्मीद तो फ़कत शैतान है, तेरा बंदा तो तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं, ये तो शैतान होता है जो तेरी रहमत से ना उम्मीद है। हम तो तेरे बंदे हैं, चाहे जितने भी गुनाहगार हैं, जितने भी हमने गुनाह कर लिए हैं, जितनी भी हमने ज़िंदगी गफलत में बसर कर ली है, लेकिन बारी ताला तेरी रहमत तो सबसे वसी है। तो ए बारी ताला और हम तेरी रहमत से ना उम्मीद भी नहीं, अब ये बंदा तेरी रहमत की तलब में तेरी चौखट पे आ बैठा है। तो ए बारी ताला तू अपनी रहमत से माफ़ फरमा। आगे चलें जी। नफ्स व शैतान जद करीमा राहिमन, रहमतत बाशद शिफाअत खाहिमन। आगे आप पहला इस पेज का पहला शेर ऊपर देखें। नफ्स व शैतान जद करीमा राहिमन, नफ्स व शैतान जद करीमा राहिमन, चश रहमतत बाशद शफाअत खाहिमन। कहते हैं कि ए बारी ताला नफ्स और शैतान ने मेरी राह रोक रखी है। जद, जदन मारना होता है और इससे माना रोकना भी है। जद करीमा, ए करीम, ए करम करने वाले, मेरी राह नफ्स और शैतान ने रोक रखी है। रहमतत, जो तेरी बारगाह तक पहुंचने से मुझे मना करती है, जो मुझे रोके हुए है, तेरी बारगाह में तेरे दर पर पहुंचने से जो मुझे रोके हुए है, नफ्स और शैतान, ये दो दुश्मन हैं जो मेरी राह में रुकावट है, जो मुझे तुझ तक पहुंचने नहीं देते। तो ए बारी ताला अपनी रहमत अता फरमा। रहमतत बाशद शफाअत खाहिमन, तो ए बारी ताला तेरी रहमत मेरी शफाअत चाहने वाली हो जाए, तो अपनी रहमत के साथ मेरी शफाअत फरमाना, मेरी बख्शिश फरमाना। आगे चले। चश्मदारम अज गुना पाकम कुनी, चश्मदारम अज गुना पाकम कुनी, पेश अजी कांदर लहद खाकम कुनी। चश्मदारम अज गुना पाकम कुनी, पेश अजी कांदर लहद खाकम कुनी। चश्म का माना उम्मीद, चश्मदारम मैं उम्मीद रखता हूं। अज गुना, गुनाह से, पाकम कुनी तू मुझे पाक करेगा। चश्मदारम अज गुना पाकम कुनी, ए बारी ताला मैं उम्मीद रखता हूं कि तू मुझे गुनाहों से पाक करेगा। पेश अजी कांदर लहद खाकम कुनी, इससे पहले कि तू मुझे लहद में खाक करे, इससे पहले कि तू मुझे लहद में खाक करे, मैं उम्मीद रखता हूं कि इससे पहले पहले तू मुझे गुनाहों से पाक करेगा। तो ये लहद कब्र को कहते हैं। खाकम का माना मट्टी होना, कि तू मुझे मट्टी करे, कब्र में मट्टी करे, इससे पहले पहले, यानी कि मैं कब्र में मट्टी हो जाऊं, इससे पहले मैं उम्मीद रखता हूं कि तू मुझे गुनाहों से पाक करेगा। मुराद ये है कि ए बारी ताला मैं तेरी रहमत से उम्मीद रखता हूं कि तू मुझे मरने से पहले पहले तू मेरी इस माफ़ी को कबूल फरमाएगा और मेरी बख्शिश कर देगा और मुझे गुनाहों से पाक कर देगा और अपनी रहमत से मुझे बख्श देगा।
اندر آدم کز بدن جانم بری از جہاں با نور ایمانم بری اندر آدم کز بدن جانم بری، اس وقت کہ جب میرے جسم سے تو جان لے جائے گا، بردن کا معنی ہوتا ہے لے جانا، بری تو لے جائے گا، جانم میری جان، اندر آدم کز بدن جانم بری، اس وقت کہ اے باری تعالیٰ جب میرے جسم سے جان نکلے گی، اس وقت کہ باری تعالیٰ جب میرے جسم سے جان نکلے گی، از جہاں با نور ایمانم بری، از جہاں با نور ایمانم بری، میں امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے اس جہان سے ایمان کے نور سے لے جائے گا، یعنی اس حال سے میں دنیا سے رخصت ہوں گا کہ میں ایمان کے نور سے منور ہوں گا، میری حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ میں ایمان کے نور کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گا، یہ میں تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں۔ نہایت خوبصورت اشعار، بالکل مختصر شرح کی ہے، چونکہ 10 اشعار تھے تو یہ بہت لمبی ویڈیو بن جاتی، تو میں چاہتا تھا کہ ایک نشست میں یہ مکمل جو ہے نا یہ لیکچر کروایا جائے، تو اس کو آپ پڑھیں، اگر جس سے ممکن ہو تو وہ یاد کرے، اس کو اپنی دعا کا حصہ بھی بنائیں۔ بہت سے علماء اور بزرگان دین ایسے بھی ہیں جن کی دعاؤں اس کے اشعار ان کی دعاؤں کا حصہ رہے، ان کی زندگی کا معمور رہے، اور وہ یہ اپنی دعا میں شامل کرتے تھے۔ بالخصوص پادشاہ جرم مارا درگزار، ما گناہ گار تو آمرزگار، تو نے کوکاریو ما بد کردائم، جرم بے اندازہ بے حد کردائم۔ تو یہ اشعار یہ بزرگان دین کے ایک معمول رہا تھا، ان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی دعاؤں میں ان اشعار کو شامل رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مناجات پیش کیا کرتے تھے۔ تو جو آسانی سے یاد کر سکتا ہے یا چند اشعار بالخصوص یہ پہلے 2 اس کو یاد کر کے سمجھ کے تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامل ایمان کی دولت سے نوازے اور مجھے بھی آپ کے صدقے کامل ایمان کی دولت سے نوازے، اور جتنی بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی خدمت ہم سے اس دین کی خدمت اور نوکری جو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کی پیروی سے بچا کے رکھے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے ہمیشہ، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب فرمائے، کلمہ توحید پڑھنا نصیب فرمائے، اور ہمارا بھی ایمان کے قول پر اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی گناہوں سے پاک کر کے اس دنیا سے لے جائے، آمین۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔